بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زید۔ ہمارے آج کے گیسٹ ہیں احتشام دانش صاحب، جو کہ کرسچین کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ احتشام دانش صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ احتشام صاحب یہ بتائیے گا، کچھ دن پہلے سامسن جونز پادری صاحب جو ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ان کو یہ بولا کہ آپ اس کیلیبر کے نہیں ہو، آپ ایسا کرو میرے کسی اسٹوڈنٹ کے پاس جاؤ، آپ ان کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے تو کریں۔ تو یہ ساری سچویشن کے بارے میں تھوڑا بتائیں نا۔ اچھا، اس کا یہ تھا عثمان صاحب کہ کراچی میں جب ذاکر نائک صاحب آئے ہیں نا، تو انہوں نے تقریر کی ہے، تو اس میں انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی بھی اسکالر جو ہے پاکستان سے یا مطلب دنیا سے، وہ یہ بات اکارڈنگ ٹو بائبل ثابت کرے کہ عیسیٰ پاک نے یا جیزس نے کسی جگہ پر یہ بات کہی ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کریں۔ اس سوال کو ذرا غور سے سمجھیں کہ انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اپنے منہ سے انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جن کا آپ صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، سامسن جون صاحب، یہ سی ڈی اے سے ہے، میرا خیال ہے سی ڈی اے کا مطلب ہے یہ کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، تو کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی سے ظاہری بات ہے ان کا تعلق ہے، تو ان کا جو ہے پاسٹر بھی ان کے ساتھ لگتا ہے، تو ان کا ظاہری بات ہے یہ سارا ان کا جو ہے وہ مطلب سٹڈی ہی یہی ہوگی کہ ڈیبیٹ کرنا ہے اور یہ۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بیسکلی میں رومن کیتھلک ہوں، اور ہمارے جو جتنے بھی مطلب پاکستان میں مستند ادارے جو بھی ہوں گے نا، جیسے کہ ہمارے رومن کیتھلکس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ادارہ ہے، وہ ایک سسٹم ہے ان کی سٹڈی ہوتی ہے، وہ 13 سال سٹڈی کرنے کے بعد اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ ان کو فادر بنائیں۔ کوئی بھی فادر ہمارا اور کوئی بھی بشپ اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے، نہ کبھی چیلنج کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ان چیزوں کے پروٹوکول کا پتہ ہے کہ وہ ہمارے سرکاری مہمان ہیں، ہم نے ان سے کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے، اور کس طرح سے ان کی باتوں کو لینا ہے، جو وہ بات کرتے ہیں اس کو کس طرح سے لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور یہ پاکستان میں نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے بھی اگر میں اپنے چرچ سے اجازت لیتا نا، فادر جی سے یا بشپ جی سے، تو انہوں نے مجھے اجازت نہیں دینی تھی آپ کے پاس آنے کی بھی، بات کرنے کی بھی۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں، کیونکہ ہمارا یہ کنسرن نہیں ہے، ہماری یہ سٹڈی نہیں ہے، ہماری یہ ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو سیمسن جان پاسٹر ہیں، یا مطلب ایک میتھیو صاحب بھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میں بھی چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں، یہ ہیں پادری لوگ۔ انہوں نے مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چندہ وغیرہ اکٹھا کرنا، اور یہ ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اکٹھے کر لینا، اور ایک بھی چیلنج یہ قبول نہیں کر سکتے۔ ان کا جو سٹڈی ہے، مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک ڈیبیٹ ہے ڈاکٹر ولیم گیمبل کے ساتھ، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، 4.25 گھنٹے کی ہے، 4 گھنٹے 14 منٹ اور سم تھنگ سیکنڈس کی ہے وہ۔ ٹھیک ہے، وہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور بھی مختلف زبانوں میں وہ ترجمہ کر کے وہ ہوئی ہے۔ اب 4.5 گھنٹے ڈاکٹر ولیم گیمبل کے ساتھ ان کی ڈیبیٹ ہے۔ اگر کسی کو یہ شوق ہے تو وہ جا کے سن لے، اس میں تو سارے سوالات جو ہیں ان کے آپس میں ان کا مناظرہ ہوا ہے، ان کا ذکر بھی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ صرف ایک مطلب ویورشپ لینے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے کہ ہم بھائی بڑے، ہمارے پاس بڑا نالج ہے اور ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کر دیا ہے۔ یار وہ انٹرنیشنل لیول کا بندہ ہے، کمپیریٹیو سٹڈی کا، یعنی مذاہب کی کمپیریزن سٹڈی کا وہ ماسٹر مائنڈ بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہر ایک چیز بائبل کی رٹی ہوئی ہیں آیتیں، ٹھیک ہے، انہوں نے حفظ کی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیول پہ جا کے، اور انہوں نے بولا ہے باقاعدہ، جب سیمسن جان صاحب نے کیا ہے نا یہ بات، تو انہوں نے کہا ہے کہ یار آپ ملیشیا آ جائیں میرے پاس، میرے اسٹوڈنٹس سے آ کے آپ ڈیبیٹ کر لیں، وہ آپ کو اس بات کا جواب دے دیں گے جو آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس میں نہیں جاتا کہ انہوں نے جو آیت وہاں پر کوڈ کی ہے نا عیسیٰ پاک کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اس چیز میں نہیں جاتا، کیونکہ میرا وہ آپ کا بھی اور میرا بھی، ہم کوئی مذہبی اسکالر تو نہیں ہے، تو ہمارا تو یہ مطلب فیلڈ ہی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں یہ چیزوں کو اپنے ویورشپ لینے کے لیے اور لوگوں کے سامنے بڑا مطلب اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہاں جی ہم نے جا کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر، ایسا ممکن نہیں ہے میرے بھائی. ڈاکٹر ولیم گیمبل سے زیادہ ان کا نالج نہیں ہوگا. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی اتھارٹی نہیں تھی جس نے ان کو الاؤ کیا تھا؟ اتھارٹی نہیں سر، یہ اپنے آن پہ گئے ہوئے ہیں بھائی میرے، یہ اپنے آن پہ گئے ہوئے ہیں. اور اگر سی ڈی اے کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی نے بھی ان کو کوئی مطلب ان کو الاؤ کیا تھا وہاں پر جانے کے لیے تو اس کی بھی کریڈیبلٹی تو نہیں ہے نا میرے بھائی. ہمارے بشپ ہیں راول پنڈی کے بشپ جو ہے، یا ہماری جو ڈائسز ہیں ان کے جو بشپ کیتھولک بشپز ہیں انہوں نے کوئی اس بات پہ، وہ سرکاری مہمان ہیں، وہ اپنے ادھر ان کا کوئی مقصد ہے، وہ اس مقصد کے تحت آئے ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں اور کافی ٹائم سے وہ آنا چاہ رہے تھے اور اس ٹائم پہ آ کے ان کو موقع ملا، وہ آئے ہیں پاکستان میں. اب 19 تاریخ کو وہ اسلام آباد میں آ رہے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیے گا، آپ یہاں پر بھی دیکھیے گا کہ ہمارے کیتھولکس میں کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی. بیسکلی میں کیتھولک جو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ہمارے میں بھی بہت سارے فرقے بن گئے ہوئے ہیں آگے. ایک رومن کیتھولک تھا، رومن کیتھولک سے آگے ایک چرچ آف پاکستان ہے جو مارٹن لوتھر کنگ سے ایسوسیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، چرچ آف لندن سے. یہ تو 2 رجسٹرڈ مطلب جو ہیں وہ ادارے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی تو بات مطلب چلیں پھر بھی ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رجسٹرڈ ادارے ہیں. یہ کوئی اگر بات کریں کسی لیول پہ جا کے تو ان کی بات کو مطلب کیا جا سکتا ہے کہ ہاں بھئی مطلب کسی لیول پہ بات ہو رہی ہے. لیکن اب جس طرح سے میں جا کے اٹھ کے ذاکر نائک صاحب کو بولوں کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے میں اس کا آپ کو چینل ایکسیپٹ کرتا ہوں، تو وہ کیا سوچتے ہیں آپ کو بیٹھ کے کریں گے ان کے ساتھ مناظرہ؟ بالکل. اور انہوں نے باقاعدہ ادھر کہا بھی ہے کہ 20,000 بندہ مطلب اچھا 20,000 بندہ اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے، ہمارے تو یہاں پر جو بڑے بڑے مطلب مولانا حضرات ہیں وہ نہیں کر سکتے. بہت کم ایسے ہیں جو، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ 20,000 بندہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے، 20,000 بندہ اپنے آن پہ، یہ نہیں کہ چرچ میں جا کے کچھ لوگ چرچ میں آئے ہوئے ہیں تو آپ کا لیکچر سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو چرچ میں آپ 40,000 بندے بھی آ جائیں. جس طرح ہماری یہاں پہ نماز ہوتی ہے، خاص طور پہ جمعہ کی نماز، اس میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہاں جی. تو وہاں پہ کوئی بندہ بات کر لے، بول دے میں نے لوگوں کو جمع کیا اس طرح، تو یہ نہیں پاسبل. ہاں یہ پاسبلٹی نہیں ہے نا. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کے جو اسٹیج سیکٹری ہیں وہ بار بار اناؤنسمنٹ کر رہے تھے مائک سے، وہاں پہ جو غیر مسلم ہیں آئیں اور جو کوشچن ڈاکٹر صاحب سے کرنا ہے وہ کوشچن وہ کر لیں. یعنی کہ وہ بار بار موقع دے رہے تھے غیر مسلم کو. ان کا جو زیادہ فوکس تھا وہ غیر مسلم کی طرف تھا، ٹائم کی کمی تھی اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے کوشچن وہاں پہ آ کے جو کچھ بھی ان کے مائنڈ میں وہ کلیئر کریں. تو اس بات کا کیا مقصد ہے کہ وہاں پہ ان کو زیادہ ٹائم دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ جو ہمارا ملک ہے یہ تو زیادہ مسلمانوں کا ملک ہے، وہ اقلیتوں پہ فوکس کر رہے تھے کہ اقلیت کو زیادہ ٹائم ملے. اسی لیے سر یہ ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے دنیا کو کہ ہمارے جو انٹرنیشنل لیول کے جو اسکالر ہیں ان کو بھی پاکستان میں مسیحی لوگ یا کرسچن لوگ جو ہیں وہ ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ آپ ان سے بھی سوال کر لیں. یہ ایک پیغام جائے، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس مقصد کے تحت یہ چیز کی جا رہی تھی یا ہو رہی ہے. اب یہ 19 تاریخ کو آئیں گے نا اسلام آباد میں بھی ذاکر نائک صاحب، تو یہاں پر بھی لوگوں کو مطلب جو ہے وہ موقع دیا جائے گا. جو کوشچن ہے ہاں وہ کر لیں کویسچن، ٹھیک ہے. لیکن ضروری، میں یہ پھر بار بار وہی بات کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو موقع دیا گیا ہے آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں اسلام کے بارے میں. ضروری ہے کہ ان کو آپ نے یہ بولنا ہے کہ ہم آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں. چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے بھی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں نا. اب جس طرح ہم مسلمانوں کی بات کریں تو پراپر یہاں پہ عالمیہ کا ایک کورس ہوتا ہے 5 سال کا، وہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، پھر ایک سٹیج آتی ہے جہاں پہ وہ ان چیزوں کے لیے الاؤ ہوتے ہیں، پراپر عالم بنتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ جا کے پھر آگے یہ چیزیں مناظرے وغیرہ کر سکتے ہیں. اب یہ تو پاسبل نہیں ہے. اس قسم کی کوئی یونین ہے آپ لوگوں کی پاکستان میں؟ بات میں نے اسٹارٹ میں کہہ دی تھی کہ جو ہمارے فادرز ہوتے ہیں نا وہ 13 سال سٹڈی کرنے کے بعد اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ وہ ہمیں 13 سال پورا ان کے سٹڈی ہوتی ہے، پھر وہ اس لیول پہ پہنچتے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، ہمیں واز کر سکتے ہیں، ہم مطلب کرسچنز کو، ٹھیک ہے. اور وہ ایسی حرکتیں کرتے ہی نہیں ہیں. جب وہ اتنی سٹڈی کرتے ہیں نا،
اس لیول کے بند تو وہ یہ نہیں کرتے کہ ہم مطلب چیلنج کریں گے یا چیلنج ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ان کو ان ساری چیزوں کے پروٹوکولز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چندہ, مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چندہ اکٹھا کرنا اور اپنا جو ہے نا روزی روٹی چلانی اور یہ جو وہ کہتے ہیں نا نیم افہیم خطرہ, ہاں مطلب یہ مطلب ڈفرینٹ فرقے کے لوگ ہیں, یہ ڈفرینٹ مطلب اس کے مطلب اسٹڈی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے 6 مہینے کی اور سیمنریاں اور سال کی سیمنریاں اور 2 سال کی سیمنریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ کر کے اور مطلب نکل جاتے ہیں باہر تعلیم دینے کے لیے. میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا, ہر کسی کے طریقہ کار اپنا ہے, وہ کریں, وہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر آپ انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہو رہے ہیں, انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہو رہا ہے بندہ وہاں پر, ٹھیک ہے, تو آپ وہاں پر بات تو کم سے کم کوئی مطلب کسی لیول کی بات کریں. آپ ان سے اسلام کے بارے میں سوال کریں کہ جی ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, اس میں یہ ہمارے ساتھ مطلب یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں, تو یہ کیوں آ رہے ہیں, وہ ان سے بات کریں جو کرنے والی ہے. وہ ان کو ہر مطلب اس میں جا کے کوئی نہ کوئی بندہ کہہ رہا جی میں آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں, میں آپ کا چیلنج, میں کہتا ہوں ڈاکٹر ولیم گیبل سے زیادہ کسی کی اسٹڈی نہیں ہوگی. 4 گھنٹے کا مناظرہ ایسے ہی نہیں ہوتا, اور وہ آپ یوٹیوب پہ سن لیں, اس میں جتنے ان کے سوال ہیں سارے ڈاکٹر ولیم گیبل صاحب نے کیے ہوئے ہیں آپس میں. اچھا, آپ نے یہ بات بولی کہ یہ ہمارے فرقے سے نہیں ہے, مطلب آپ نے بتایا کہ کرسچین کمیونٹی میں بہت زیادہ فرقے ہیں, تو یہ جو 13 سال اسٹڈی کر رہے ہیں اور ان کی اسٹڈی تھوڑی سی کم ہے ان سے, تو یہ تھوڑا سا مجھے کلیئر تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. ان دونوں میں فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ ایک ہوتے ہیں ہمارے فادرز جو بشپز ہیں, یہ لال کرتی میں بشپ ہاؤس ہے نا ہمارا, آپ نے دیکھا ہوگا پی سی کی بیک سائڈ پہ, ٹھیک ہے, دیکھا ہوا ہے آپ نے, وہاں پر ہمارے بشپ ہوتے ہیں اور وہ فادر ہوتے ہیں, آگے فادر ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے. اچھا, ٹھیک ہے, اب پتہ چلا آپ کو, اب فرق نظر آ گیا ہوگا آپ کو کہ وہ شادی نہیں کرتے اور وہ ان کے باقاعدہ چرچز کے وہ فادر ہوتے ہیں, اور وہاں پر وہ اپنے آپ کو نا اپنے مذہب کے لیے وقف کر دیتے ہیں. وہ تو ہوتے ہیں, ان کی 13-14 سال اسٹڈی ہوتی ہے وہ, لیکن ایسی حرکتیں نہیں کرتے. کسی کا چیلنج ایکسیپٹ کرنا یا کسی کو چیلنج کرنا, ان کی یہ اسٹڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مطلب ان کا کوئی الگ ہی مقاصد ہے. مطلب یہ ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم ہائی لائٹ ہو کے چندے لیں لوگوں سے. اور وہ دیکھیں نا جی, وہ اپنا کیا نام ہے اس کا, وہ پادری ہے ایک ہمارا جس کا آئزک چینل چلتا ہے, وہ ٹی وی چینل بھی چلتا ہے آئزک کے نام سے, پادری انور فضل, وہ امریکہ میں بیٹھا ہے, اس کی فیملی بھی امریکہ, ڈالر انجوائے کر رہے ہیں, پیسہ سارا ادھر سے اکٹھا کیا ہوا ہے. غریب مسیحی پاکستانیوں کا پیسہ چندوں میں اکٹھا کر کے, اور وہ آج امریکن کی نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی یہ ساری گیم جو ہے نا پیچھے, ساری گیم پیٹ کی ہوتی ہے, پیٹ مشنز ہیں یہ, مطلب اس. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے پوڈ کاسٹ کر دینا ہے, یوٹیوب پہ چلا دینا ہے, تو اگر میں کیتھلکس اپنے بشپ سے یا فادر سے اجازت لیتا نا کہ مجھے اس طرح کی بات کرنی, تو انہوں نے اجازت کبھی نہیں دینی تھی. بالکل, آپ کے کچھ رولز ہیں, کچھ SOPs ہیں, ہاں, جو آپ کے سینئر ہیں, آپ کو بڑے, وہ انہوں نے مجھے اجازت نہیں دینی تھی. یہ میں اپنے اون پہ بات کر رہا ہوں, اور آپ یہاں پہ, اور وہ بھی آپ کی محبت میں آ گیا ہوں. تو ہاں, کرم نوازی ہے. اچھا, اگر آپ کو یہاں تک ایک پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے الاؤ نہیں ہے, تو اگلا بندہ جا کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کھڑا ہو گیا, اور وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے, ہاں جی, وہاں پہ جا کے اس قسم کے بلنڈرز مار رہا ہے. ہاں جی, تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ تو جانا ہی جانا ہے. سر جی, نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے نا. اب دیکھیں, لوگ یوٹیوب سے 1000 مناظرے نکال کے لوگوں کے دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ نہیں ثابت کر سکے پادری صاحب, یہاں پر یہ نہیں پادری صاحب ثابت کر سکے, یہاں پر یہ نہیں پادری صاحب ثابت کر سکے. اور جو وہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے. ان کے آنے کا مقصد تھا کہ تعلیمات دینا, ہیومینٹی کو مطلب دکھانا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو سوال کرنے کی اجازت ہے. یہ سارے مسائل تھے. آپ ان کے سامنے اپنے مسائل رکھیں, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل آپ کو فیم مل رہا ہے تو اپنے مسائل ڈسکس کریں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو جا کے جو ہی بولتے ہیں آپ ہم آپ کا چینل ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ غصے میں آ جاتے ہیں. ان کی گفتگو کا مطلب انداز ہی چینج ہو جاتا ہے. بالکل ایسے, جب آپ ظاہری بات ایک بندے کو جا کے بولیں گے, وہ بولیں گے یار ان کو اور کوئی سوال ہی نہیں آ رہا, میں بات کی ہے میں نے. اور وہ ذاکر نائک صاحب جو ہے نا, وہ کچی گولیاں نہیں انہوں نے کھیلی ہوئی, وہ کسی لیول پہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے ثابت کریں کہ جیزس نے
کہاں پر یہ کہا ہے کہ میں خدا ہوں میری عبادت کریں؟ ایسے بات کر رہے ہیں وہ جنہوں نے مطلب دنیا جہان کی کتابیں پڑھی اور رٹی ہوئی ہیں، وہ ایسے بات کر رہے ہیں، وہ ایسے نہیں بات کر رہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ بہت سارے لوگوں بینی ہن ہے، ہنری ہے، ان سے پاسٹر ہنری ہے، اور بہت سارے یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیجئے گا، بہت سارے کرسچن مطلب اسکالرز ہیں جن کے ساتھ انہوں نے مناظرے کیے ہوئے ہیں. لیکن وہ ان کے لیول کے ہوں گے نا کم سے کم. ہاں نا، مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لیول، اور یا ان کو مناظروں کے پروٹوکولز کا پتہ ہے. ہوگا بالکل نالج ہوگا. اس طرح تو نہیں ہوتا اٹھ کے کوئی بھی کسی سے کر. اچھا، اب بہت زیادہ کرسچین ایسے دوست ہیں جو وہ بول رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کو یہ مناظرہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا. مطلب جن لوگوں کے پاس نالج کم ہوتا ہے، ان کو پروٹوکولز کا نہیں پتہ ہوتا یا مذہب کے بارے میں بہت کم آگاہی ہوتی ہے، تو وہ بول رہے تھے کہ بھائی ایسا کریں کہ یہ ایکسیپٹ کر لیتے تاکہ وہیں پہ چیز ساری کلیئر ہو جاتی جن لوگوں کے پاس نالج کم ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ میں کہوں گا کہ آپ اس بات کو سیریس ہی نہ لیں. یہ بات ہمارے سیریس لینے والی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ ذاکر نائک صاحب ہمارے سرکاری مہمان ہیں، وہ آئے ہیں، ہمیں ان سے سوال کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے یہاں پر اسلامی معاشرے میں ہمیں یہ مسائل آتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بریف کر دیں اور ڈسکس کر لیں، ان سے یہ بات کر لیں کہ یار ہمیں یہ مسائل آتے ہیں اس معاشرے. ہاں، وہ ان سے بتائیں کہ یار اس کو اسلامی طریقے سے بتائیں کہ یہ ان کا حل کیا ہے، ٹھیک ہے. ان کو جا کے کہہ دینا کہ بھائی ہم آپ کا وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں چیلنج، اور آپ نے چیلنج کیا ہے، اور آپ نے چیلنج کیوں کیا ہے، اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ سب وہی جو مطلب میں آپ کو مطلب کھل کے بات کر دیتا ہوں کہ یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، چونکہ ڈاکٹر ذاکر صاحب یہاں پہ پاکستان میں آئے تھے تو اقلیتوں کے جو مسئلے تھے، کچھ ایسے مسئلے چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں جو آپ کو ڈیلی روٹین میں بھی افیکٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ باتیں آپ نارملی لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے. تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ باتیں وہاں پہ بیان کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، تو میکسیمم لوگ یہ باتیں سمجھ جاتے. تو یہ اپنے جو مسائل تھے ان پہ بات کرتے، اپنے ایشوز پہ ان پہ بات کرتے. ان کو نہیں چاہیے تھا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کو اس طرح چیلنج کرنا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آزادی اظہار رائے پہ بات کرتے، ان سے ان کو سوال کرتے کہ ڈاکٹر صاحب ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم اب مطلب ہماری آزادی سلب ہوتی ہے، ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کوئی اس کا حل بتائیں، کوئی اس کے بارے میں کوئی بات بتائیں، تاکہ آگے لاکھوں کا مجمع یا ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سنیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کیا رائے ہے. وہ یوٹیوب پہ سیو ہو جاتی، پھر بندہ ان کو بتاتا ہے کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں آئے تھے، ہم نے یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا تھا، ٹھیک ہے. اب ہر جہاں پر وہ جاتے ہیں پیچھے بھاگ جاتے ہیں، ہاں جی ہم آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ یار کوئی اپنے مسائل بھی تو ان کے سامنے رکھ لیں جو ڈیلی آپ کو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. صاحب بہت بہت شکریہ، آپ اپنے بڑی مہربانی، آپ نے مجھے دعوت دی ہے. بہت بہت شکریہ. ہماری دعوت پہ آپ اسپیشل آئے ہیں، حالانکہ آپ کے سینئر آپ کو اس چیز کو الاؤ نہیں کرتے، پھر بھی آپ ہمارے پاس آئیں گے. تو ویورز، آپ کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی، اور کسی قسم کا آپ کا کوشچن ہو تو آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھنا ہے. احتشام صاحب نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اس کا رپلائی دیں گے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.